یہ وہ دور تھا جب دوسرے ملکوں میں اپنی جنگ لڑنے والے ملک شمالی امریکہ میں یورپ کی تین بڑی طاقتیں اسپین، برطانیہ اور فرانس اپنی جنگیں لڑ رہے تھے اور شمالی امریکہ ان کا میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ یورپی طاقتیں یہاں خوب لوٹ مار کر رہی تھیں اور یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر اسے مہنگے داموں میں یورپ میں بیچ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف یو ایس اے کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امریکہ میں برطانیہ کی بڑھتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ فرانس کو اپنی دھاک جماتا دیکھتے ہوئے برطانیہ بھی اس بر اعظم میں کود پڑا تھا اور برطانیہ نے بہت جلد اپنے حریف نیو نیدرلینڈ کے قریب اپنی ریاست قائم کر لی تھی۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطانیہ بہت تیزی سے شمالی امریکہ کے مشرق کی جانب اپنی 13 آزاد ریاستیں قائم کر چکا تھا، لیکن ان 13 ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب برطانیہ کی پیش قدمی رک سی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل جنگ کی وجہ سے برطانیہ کے فوجی وسائل اب کم ہو گئے تھے اور ان ریاستوں کے آگے دشوار گزار پہاڑی علاقے موجود تھے اور ان پہاڑی علاقوں کی دوسری جانب فرانس قبضہ کر چکا تھا۔ ان تمام طاقتوں کے اتنے کم عرصے میں امریکہ پر قابض ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ شمالی امریکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم ہوا کرتا تھا اور ان مختلف قبائل کے اپنے اصول، اپنے طور طریقے تھے۔ یہ قبائل انڈینز اور نیٹو امریکن کے تھے اور ہر کسی کی اپنے علاقے پر حکومت ہوتی تھی اور زیادہ تر قبائل دوسرے قبائل سے آپس میں ہی لڑ کر کمزور ہو چکے تھے۔ برطانیہ نے قبضہ کرنے کے بعد یہاں خود مختار ریاستیں تو قائم کی ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان ریاستوں کے طور طریقوں میں بھی خاطر خواہ تبدیلی لے آئے تھے۔ برطانیہ نے ان ریاستوں میں جمہوریت کو متعارف کروایا۔ دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ ان ریاستوں میں تو جمہوریت بن گئی، لیکن ان ریاستوں میں حکمران اسی شخص کو بنایا جاتا جو برطانیہ کا سب سے وفادار شخص ہوتا تھا۔ برطانیہ نے شمالی امریکہ کی زرعی پیداوار پر بھی قبضہ کر رکھا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر ان علاقوں سے چاول، گندم اور چائے کی تجارت برطانیہ میں کر رہا تھا۔ اور تو اور ان ریاستوں نے برطانیہ کی معیشت کو 40% تک کا سہارا دیا ہوا تھا۔ برطانیہ ان علاقوں سے نکلنے والی پیداوار، گندم چاول کی تجارت افریقہ میں غلاموں کے بدلے کرتا اور ان غلاموں کو امریکہ کی دیگر ریاستوں میں لا کر چھوڑ دیتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ برطانیہ ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے افریقی غلاموں کو شمالی امریکہ میں متعارف کروایا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان غلاموں کو شمالی امریکہ میں قائم برطانیہ کی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان غلاموں سے بھاری مشقت کروائی جاتی۔ سن 1741 عیسوی میں امریکہ میں قائم برطانیہ کی ایک ریاست نیو یارک میں چند افریقی غلاموں نے غلامی سے تنگ آ کر برطانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور ان غلاموں نے اپنی بغاوت کا نشانہ وہاں پر رہنے والے سفید فام لوگوں کو بنانا شروع کر دیا۔ یہ غلام وہاں پر رہنے والے غیر سیاہ فام لوگوں کو مار دیتے، ان کے گھر جلا دیتے، عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ان تمام بغاوتوں کا کارساز برطانیہ کی ایک ریاست مینہٹن بنا ہوا تھا۔ برطانیہ اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر کار اسے کچلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس بغاوت کے پس پردہ کرداروں یعنی سیزر اور جون ہیسن کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دو کردار تھے جنہوں نے برطانیہ کی ریاستوں میں غلاموں کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ آخر مینہٹن میں قائم برطانیہ کی ایک عدالت نے ان پس پردہ کرداروں اور ان کے 100 کے قریب ساتھیوں سمیت تمام کو سزائے موت سنا دی اور ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا کر ان کو دیگر علاقوں میں لٹکا دیا گیا اور یوں ان غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کا آغاز شروع ہو گیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ آج بھی برطانیہ اس بات کو نہیں مانتا اور اسے ایک افسانہ قرار دیتا ہے۔ برطانیہ کے مطابق برطانیہ امریکہ میں خوشحالی لے کر آیا، جبکہ حقیقت میں برطانیہ کافی دیر تک اس بغاوت کو کچلنے میں ناکام رہا تھا، جس سے یہ علاقے بدتر ہو گئے تھے۔ ہزاروں لوگ جان سے گئے تھے اور ظلم کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ امریکنز کالے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ ظلم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بغاوت ہوئی۔ غلاموں کے رہنے کی جگہ جانوروں کے مسکن سے بھی بدتر ہوتی تھی۔ کئی صدیوں تک کالوں پر
اس بغاوت کی وجہ سے ظلم ہوتا رہا۔ نہ کالے تعلیم حاصل کر سکتے تھے، نہ اچھے کپڑے پہن سکتے تھے، ان کے نصیب میں غلام رہنا لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس کی آپس میں چپکلش کس طرح ہوئی اور کس طرح فرانس نے اس علاقے کا سب سے بڑا حصہ برطانیہ کو خود دے دیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ہسٹری آف یو ایس اے کی 4th ایپیسوڈ میں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس جانیں۔